ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے، تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ارشاد فرما دو کہ بھلا اگر اللہ تعالیٰ بنا دے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تمہارے لیے رات، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ یعنی اگر ہمیشہ کے لیے اس روئے ارض پہ رات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہاں پہ روشنی نہیں لا سکتا۔ روشنی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جو زمین اپنے ایکسس کے گرد 23.5 کے اینگل کے ساتھ روٹیٹ کر رہی ہے، اس اینگل کے اوپر جو اس کی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی جو زمین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، زمین کی اورینٹیشن ود رسپیکٹ ٹو سن، اس کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ صرف اینگل ہی ڈسٹرب ہو جائے تو زمین کے موسم بدلتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سورج کو ختم کر دے اور ہمیشہ کے لیے رات کو زمین کے اوپر کر دے تو زمین پہ کوئی بھی زیرو زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے وہ اس خوراک کی وجہ سے ہے جو اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور اس زمین کو جو خوراک والا معاملہ چل رہا ہے زمین کا، وہ سورج کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے، فوٹو سنتھسس جسے ہم ضیائی تالیف کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں۔ پودوں کی اپنی نشو و نما بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے، اسی جو روشنی کی وجہ سے خوراک جو پودوں کی بنتی ہے اور پودے خود پروان چڑھتے ہیں، ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، انہی کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا جو فوڈ سائیکل ہے وہ سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر سورج ختم کر دیا جائے یا سورج کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے رات آ جائے دن کی بجائے، تو زمین پہ کوئی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور جب خوراک ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس جملے کی سینسٹیوٹی اور اس جملے کی حساسیت اور کرٹیکلٹی جو آج ہم پہ کھل کے سامنے آئی ہے، آج سے پہلے نہیں آئی تھی۔ پہلے تو لوگ زیادہ زیادہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار سورج نہیں ہوگا، رات ہوگی تو ہم روشنی کے بغیر کام کیسے کریں گے۔ پہلے تو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی کہ یہ سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ سب کے سب سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ذرا اس جملے کو اگر غور سے سنیں، یا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا ان سے فرماؤ کہ بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے تم پر رات ہی کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے، یأتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی یہ اتنا ایک کرٹیکل فینومینا ہے، اتنا یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کے اوپر غور و تفکر کرو۔ اور پھر ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر دن کو قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ باتیں سجھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پورا دن بھی کوئی شخص سویا رہے، اس کی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ رات کے وقت میں آرام نہ کرے۔ یہ تو اب سائنٹیفکلی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے وقت ہمارے جسم سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت والا معاملہ ہے اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں، اور وہ دن کو سونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمارا سب کا کامن ایکسپیرینس ہے کہ آپ پورا دن سوئے رہے تو تھکاوٹ نہیں اترتی، لیکن رات کے اوقات میں 4 سے 5 گھنٹے بھی کوئی آرام کر لے تو اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ تو وہ چیزیں جو ہم فزیکلی آبزرو کرتے ہیں، کئی ایک ہڈن چیزیں ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے نون ہے اب، کہ رات کے اوقات کے اندر جو سونا ہے وہ دن کی اوقات کے اندر سونا اس کے مقابلے میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رات کے وقت جو شخص آرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رات کو چونکہ جبلی طور پر اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے کانٹیکسٹ میں بنایا ہی اس اعتبار سے ہے کہ انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے رات کے وقت سونے سے۔ اسی لیے جو لوگ شفٹوں میں جابز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اکثر ان میں سے لوگ جو وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی ایک ریزنز ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ دن کا ٹائم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے
تگ و دو کے لیے بنایا ہے, فکر معاش کے لیے, اور رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے. تو جب نیچر کو بدلا جائے گا تو اس کے نیگیٹو ایفیکٹس سامنے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم قیامت کے دن تک کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی دن کر دیں, اللہ کے علاوہ کون سا الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے کہ تم اس میں آرام کر سکو. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, یہ اسی کی رحمتوں میں سے ہے کہ جو اس نے رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ, کہ رات کے اندر تم سکون حاصل کرو نیند کے ذریعے, وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور دن کے اوقات کے اندر اس کا فضل تلاش کرو, یعنی معاش والا معاملہ کرو, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن سکو. یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے. ایک تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرے, ایک ہے فزیکلی اس کے اعضاء شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جواب میں اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. دی بیسٹ ڈیفینیشن شکر کی یہ ہے کہ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جس اللہ نے جو ہے وہ کان دیے ہیں ان کانوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اسی طریقے سے جتنے اعضاء ہیں انسان کے جسم میں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو جائیں تو یہ فزیکل پریکٹیکل شکر گزاری ہے. صرف کوئی جو ہے وہ شکر الحمدللہ کہتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیحات بیان کرتا رہتا ہے اور کرتوت اس کے جو ہے وہ برے ہیں, نافرمانی والے ہیں, تو یہ شکر تو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل نہیں. یہ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جیسا کوئی شخص جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیپ لیفٹ کہہ رہا اور اس کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہو تو ٹھوک دے گا سامنے آنے والی گاڑی کو. اگر وہ 2 وے ٹریفک ہے اس روڈ کے اوپر تو صرف زبان سے کہنے کے کہ لیفٹ رہنا ہے یا امریکہ میں رائٹ پہ رہنا ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا, بلکہ فزیکلی اس کے اوپر ایکٹ بھی کرنا ہوگا. تو یہ 1 وے ٹریفک نہیں ہے. گاڈ کو جو رسپانس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسپانس فرماتا ہے. تو یہ بہت زبردست چیز ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے دن اور رات کا آنا جانا. اور یہ جو آلٹرنیٹیولی اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکل طے کیا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے رات سے پہلے دن کو نہیں لا سکتی, دن سے پہلے رات کو نہیں لا سکتی. اس پہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا زیادہ سے زیادہ سائنس جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈسکوریز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم ڈسکور کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے. کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر, اور اسی کے پیچھے خدا ہے. اس پہ میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 128. God is only and alone creator of this universe. خدا ہی واحد اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا. اس کائنات میں جتنے بھی فزیکل فینومینا ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والا ہر جو فزیکل فینومینا ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں اس کی واحد ایکسپلینیشن یہ ہے کہ خدا کے کرنے سے بنا. انسان کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں. ہم تو صرف ڈسکور کرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں وہ فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ہم دریافت کرتے ہیں کہ جی پودے جو ہیں یہ پھلتے پھولتے ہیں جو وہ بارش کی وجہ سے, اور بارش زمین کے اندر جاتی ہے جذب ہو کے نمکیات کے ذریعے. یہ ساری چیزیں ڈسکوریز ہیں. ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف آبزرو کر کے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. انسان کے کرنے سے نہ تو یہ چیزیں بدل سکتی ہیں اور نہ انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں. انسان بڑا لاچار ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آواز دے گا, فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کوئی کر سکتے ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے, یعنی وقت کے پیغمبر کو گواہی دینے کے لیے اپنی امتوں کے خلاف کہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے نہیں. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, پھر ہم امتوں سے کہیں گے لاؤ اپنی کوئی دلیل ہے ان پیغمبروں کے مقابلے پر. ان پیغمبروں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا, تم نے ہی نافرمانی کی. هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, پھر قیامت والے دن وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے ساتھ ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان کے ہاتھوں سے ہر وہ چیز جاتی رہے گی جو دنیا میں وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. یہاں پہ لوگوں نے کتنی امیدیں لگائی ہوئی ہیں. کتنے جو ہے وہ پیر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں, ہم تو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو ساتھ نہ لے. اور بھائی آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ نے بھی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ جنت کی گارنٹی جن لوگوں کو بائی نیم ملی ہے وہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے، چاہے اس نے دین کی بہت بڑی خدمت بھی کی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس سے بڑا دعویٰ کر دینا کہ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ دعویٰ جو شخص کرتا ہے نا جی، آپ سمجھ لیں کہ وہ قرآن حکیم میں جو آیا نا کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں ان کی پریکٹیکل مثال یہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا، کیونکہ یہ تکبر والا دعویٰ ہے، یہ شیاطین نہیں کر سکتے، شیطان نے تکبر والا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین، وہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخرت اور قیامت کے ذکر کے اوپر اس قدر آپ کے اوپر رقت طاری نہیں ہوتی، یہ قبرستان والے معاملے میں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات خود سنی تھی کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل صحیح ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منزلیں اس سے مشکل تر ہوتی جائیں گی۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ پورا اسلامک لیکچر میں پارٹس میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا باقی امپورٹنٹ حصہ کل اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ نیکسٹ پارٹ مس نہ ہو۔ اللہ حافظ۔